بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بیحد مشکور ہوں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا کہ انہوں نے مجھے اتنے لرنڈ گروپ میں، جس میں مذہبی قائدین بھی ہیں، جس میں اسکالرز بھی ہیں اور جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، مدعو کیا ہے کہ میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ بلا شبہ یہ ایک بڑا ڈائیورس گروپ ہے، لہٰذا میرے لیے تھوڑی یہ مشکل ہے کہ ان سب کو ایسی گفتگو ہو کہ جو سب کے ساتھ کنیکٹ کر سکے۔ اس سے پہلے میں نے جب پوسٹ ڈاکٹرل فیلوز سے بات کی تھی تو میرے لیے نسبتاً آسان تھا کہ ان کے موضوع اور ریسرچ کے حوالے سے میں گفتگو کر سکوں، لیکن جو موضوع ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہم سب سے متعلق ہے۔ آج امن کی خواہش، امن کی اہمیت اور مسلمانوں کا اور اسلام کا آج کی دنیا میں کیا کردار ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ چاہے کوئی ریسرچر ہے، چاہے کوئی طالب علم ہے، چاہے کوئی مذہبی لیڈر ہے، ہم سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ امن کے لیے، پیس اور ہارمنی کے لیے میری ایک پرسنل کمٹمنٹ ہے۔ 6 مئی 2018 کو مجھے میرے اپنے آبائی علاقے میں ایک نوجوان نے گولی کا نشانہ بنایا اور میری زندگی لینے کی کوشش کی۔ 6 فٹ سے اس نے مجھ پہ فائر کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک دوسری زندگی ملی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قاتلانہ حملے سے میری زندگی بچائی، لیکن وہ گولی جو پستول سے نکلی وہ آج بھی میرے جسم میں موجود ہے اور ہر لمحے مجھے اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ میں پستول کی گولی کا نشانہ نہیں بنا، بلکہ دماغ کی نفرت کی گولی کا نشانہ بنا۔ جو دماغ میں، ذہن میں نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کو اتنا اندھا کر دیتے ہیں کہ وہ پھر یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کسی کی جان لے کر کیا کر رہے ہیں، وہ خود کو گلوریفائی کرتے ہیں۔ اور جس نوجوان نے اور جس تحریک پہ اس نے میری جان لینے کی کوشش کی، نعوذ باللہ، وہ اپنے آپ کو بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بنانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جس کی وہ جان لے رہا تھا اس کی بھی کوئی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی بہت تھی۔ وہ جیسے ایک شاعر نے کہا نا کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جو میری طرف چلتے ہیں، تو آپ کی نسبت نے وہ گولی بھی روک لی، چونکہ الحمدللہ میری والدہ، میری رگوں میں جس ماں کا خون ہے، انہوں نے پاکستان میں ناموس رسالت کے لیے قانون پیش کیا۔ میرے والد جو ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت البقیع میں ہمسایہ ہونے کا موقع ملا اور وہاں پہ دفن ہے۔ تو کسی نہ کسی حیثیت سے میرے خاندان کی میری مذہبی نسبت بھی ہے۔ یہ چیز ایک زیادہ سوال پیدا کرتی ہے کہ یہ اندھا پن کتنا شدت اختیار کر لیتا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ وہ کسی ایسے شخص کے اوپر فائر کر رہا ہے کہ جس کی اپنی ایک مذہبی شناخت ہے۔ بالفرض میری مذہبی شناخت نہ ہو، میں اگر مسلمان نہ بھی ہوتا، کوئی بھی شخص ہو، اسلام پھر بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی غیر مسلم کی بھی جان لیں، چہ جائے کہ آپ کا ایک بھائی مسلمان ہو جس کا اپنا ایک مذہبی پس منظر بھی ہو، تو آپ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ المیہ ہے جس کا آج ہمیں سامنا ہے کہ ہم نے جو مذہب کے اندر ایک انتہا پسندی پیدا کی ہے کہ جس میں ہم اپنے ہم وطن تو دور کی بات ہے، اپنے ہم مذہب کی جان لینا بھی سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا کوئی جہاد ہے۔ اس سے آج مسلمان دنیا شدید بحران کا شکار ہے۔ دنیا کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں جو دور حاضر میں ہوئے، ان میں سے اکثریت مسلمان معاشروں کے اندر ہوئی۔
اور مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا دین کس حد تک اہمیت دیتا ہے امن کے اوپر، چونکہ امن پیس پری ریکوزٹ ہے ڈیولپمنٹ کا. کسی بھی معاشرے کی ترقی کا انحصار اس کے اندر امن کی سطح کے اوپر ہے. جس درجے میں امن ہوگا اس درجے میں وہ معاشرہ پھلے گا، پھولے گا، ترقی کرے گا، خوشحال ہوگا. لیکن اگر کسی معاشرے میں امن کمپرومائز ہو جائے تو پھر وہ نہ ترقی کر سکتا ہے بلکہ وہ اندر توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ جہاں پر بھی یہ کاز ہوتی ہے، اور ہماری حکومت کے آخری دنوں میں ہم نے IRI کے ساتھ مل کر، IRI کا ایک بہت اہم رول ہے کہ انہوں نے پیغام پاکستان کے حوالے سے ایک فتویٰ جاری کیا جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء نے شرکت کی، دستخط کیے اور کہا کہ یہ جو خودکش بمباری ہے اور جو دہشت گردی ہے اور اپنے مسلمانوں کو اپنے ملک کے اندر اس طرح کی توڑ پھوڑ کرنا، یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. تو میں آپ سے آج جو موضوعات لے کے آیا ہوں ان میں 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہم سب کو، جیسے میں نے کہا، کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا میں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ تقریباً 1 ارب مسلمان ہیں. ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر سال مسلمانوں کی تعداد میں جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں بے انتہا اضافہ ہو رہا ہے. میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب پہلی دفعہ میں نے عمرہ کیا تو میں 4تھی جماعت میں تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے متعدد بار جانے کا موقع دیا تو بے انتہا اضافہ ہو رہا ہے. لوگوں کی مذہب کے ساتھ کمٹمنٹ میں اضافہ شاید ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تہذیب کی رائز نہیں ہو رہی. اگرچہ ہمارے نمازی ہیں ہمارے پاس مسجدوں میں، ہمارے فقیہ بھی ہیں، ہمارے روزے رکھنے والے بھی بہت ہیں، جو مذہبی لٹریچر ہے اس میں بھی کمی نہیں ہو رہی، وہ بھی بہت چھپ رہا ہے. لیکن اسلامی تہذیب ڈیکیڈنس کا شکار ہے، ایک انحطاط کا شکار ہے. تو یہ ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم اسلام بحیثیت تہذیب، جو کہ دنیا میں تقریباً 7ویں صدی سے لے کے 14ویں 15ویں صدی تک ایک بہت بڑی قوت کے طور پہ دنیا میں غالب تھی، 14ویں 15ویں صدی کے بعد اس میں ایک زوال شروع ہوا، اور آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اس کے کیا اسباب ہیں؟ ہمارا جو ابھار تھا اس کی کیا وجہ تھی، اور ہمارا زوال جو ہے وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پہ ہوا ہے؟ تاریخ میں 2 لوگوں نے بہت گہرا کام کیا ہے تہذیبوں کے عروج اور زوال پہ. ایک ابن خلدون ہیں جنہوں نے اپنی شورۂ آفاق تصنیف مقدمہ کے اندر تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے کہ وہ کیوں عروج پاتی ہیں اور کیوں زوال پاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد مغربی مورخ ٹوائن بھی ہیں کہ جنہوں نے تاریخ پہ کافی کام کیا ہے، اور غالباً ابن خلدون ہی کے کام سے متاثر ہو کے انہوں نے یہ جملہ کہا کہ تہذیبیں خودکشی سے مرتی ہیں، قتل سے نہیں مرتی. جو بھی تہذیب زوال پذیر ہوتی ہے وہ کسی کے مارے نہیں مرتی، وہ خود اپنے اندرونی اسباب کی وجہ سے زوال پذیر ہوتی ہے. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ آج ہم اپنے اندر اسباب تلاش کریں. ایک بیمار جو سوچ ہوتی ہے وہ آپ کو اندرونی اسباب سے غافل کر کے ہمیشہ بیرونی اسباب کی طرف متوجہ رکھتی ہے. اور آج بھی ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ اغیار ہمارے خلاف ہیں. اغیار کی یہ سازش ہے. اگر ہم اپنے گھر کے اندر آگ لگائیں گے اور کوئی دشمن اس کے اوپر پیٹرول نہیں چھڑکے گا تو اس دشمن کی عقل کا معائنہ کرانا چاہیے کہ وہ اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہا. تو ہمارے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم دشمن کے پیٹرول چھڑکنے پر تنقید کریں. ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اس چنگاری کو بجھانے کی کوشش کریں جس کے اوپر دشمن پیٹرول چھڑک کے ہمیں جلانے کی کوشش کر رہا ہے. دنیا میں بے شمار جو یونیورسل، ایک میں تقریب میں گیا
جب ویژن 2025 ہم کر رہے تھے تو اور اس میں کچھ مذہبی لوگوں کی زیادہ اکثریت تھی، تو میں نے جب وہ پاکستان کی ترقی کا منصوبہ دیا تو ایک صاحب نے جو کہ ڈاکٹر تھے، بڑے پڑھے لکھے تھے، مجھے کہا کہ یہ بہت اچھا منصوبہ ہے لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کامیاب ہو سکتا؟ اور کہا جی یہ جو یہود اور ہنود کی سازش ہے نا، یہ ہمیں کبھی بھی ترقی نہیں کرنے دے گی۔ تو میں نے کہا اب میں آپ کے جواب میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا میں اتنا کچھ ماہر تعلیم یا ماہر تاریخ تو نہیں ہوں، دانشور نہیں ہوں، لیکن ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے بھی کچھ تاریخ پڑھی ہے۔ میرے نزدیک 4-5 یونیورسل اسباب ہیں کہ جو بھی تہذیب ترقی کرتی ہے اس میں یہ 4-5 اسباب آپ کو ڈھونڈیں تو بالکل سامنے نظر آ جاتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی تہذیب کی ترقی میں علم کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ان کی جو علم کی قیادت ہے اس کے ساتھ وہ غلبہ پاتے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سے یہود و ہنود کی سازش ہے جس نے ہمارے بچوں کو اسکولوں سے باہر رکھنے کی ہمیں تعلیم دی ہے؟ بلکہ مغربی دنیا تو ہمیں پیسے دیتی ہے، مدد کرتی ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھا لو، اپنی بچیوں کو پڑھا لو، ہم اس کے باوجود پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے عرض کی کہ کون سی وہ سازش ہے بین الاقوامی جو ہمیں ہمارے جامعات میں ریسرچ سے روکتی ہے کہ ہم دنیا میں کوئی نوبل انعام نہ جیت جائیں غلطی سے، یا ہم کوئی ایسی تحقیق نہ کر دیں جس سے ہمیں پیٹنٹس مل جائیں۔ یہ ہماری اپنی چوائس ہے کہ ہمیں زیادہ اس بات میں دلچسپی ہے کہ میرے دفتر کا پردہ کیسا ہو، میرے دفتر کا فرنیچر کیسا ہو، مجھے اس بات میں دلچسپی نہیں کہ میری لیبارٹری میں کیا تحقیق ہو رہی ہے۔ تو یہ ہماری اپنے چوائسز ہیں۔ دوسری بات، جو معاشرہ ترقی یافتہ ہوتا ہے اس میں انصاف کی بہت مضبوط بنیاد ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا مجھے بتائیے کہ آج ہمارے تھانے اور کچہری میں اگر انصاف بکتا ہے تو کیا یہ یہود اور ہنود کی تعلیمات ہیں جس کی وجہ سے، یا ان کی سازش ہے کہ ہم اپنے تھانے میں، اپنی عدالت میں، اپنے دفتروں میں انصاف کو بیچتے ہیں؟ یہ ہماری اپنی چوائس ہے۔ تیسری چیز میں نے کہا کہ جو غالب تہذیبیں ان میں محنت بہت غالب ہوتی ہے، وہ لوگ بڑے محنتی ہوتے ہیں۔ میں نے مغرب میں بھی تعلیم حاصل کی ہے، میں نے چین اور جاپان کا بھی مشاہدہ کیا ہے۔ وہاں پہ اگر 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک یا 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک دفتر کا وقت ہے تو ان کی اکثریت اس کے آدھا گھنٹہ بعد دفتر سے نکلے گی۔ اگر ان کی فیکٹری میں آپ جائیں تو 9 سے 5 بجے اگر وقت ہے تو 5:30 پونے 6 بجے فیکٹری کے مزدور باہر نکلیں گے، کیونکہ وہ 5 بجے کام ختم کریں گے، جو کر رہے ہیں اس میں ختم کرتے کرتے 2-4 منٹ زیادہ لگ جائیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی جگہ صاف کرنی ہے، پھر انہوں نے کپڑے بدلنے ہیں، منہ ہاتھ دھونا ہے، تو اس کے بعد وہ 5:30 پونے 6 نکلیں گے۔ میں نے جب انجینئرنگ کی تو میں ایک پاکستان کے بڑے ممتاز انجینئرنگ ادارے میں جاب کرتا تھا جو کہ بڑا لیڈنگ انڈسٹری تھی۔ ہماری 5 بجے چھٹی ہوتی تھی، 4 بجے لوگ مزدور کام کرنا چھوڑ دیتے تھے، چھٹی کا ٹائم ہو گیا، اور تقریباً 4:45 بجے فیکٹری خالی ہو جاتی تھی۔ تو میں نے کہا جی اب یہ بتائیں کہ یہ جو ایتھک ہے، ورک ایتھک جو ہے دفتر میں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں آج کل جی بڑی موج ہے، بس حاضری لگا کے میں بس نکل جاتا ہوں دفتر سے۔ تو اگر ہمیں 8 گھنٹے کی تنخواہ ملتی ہے، ہم 1 گھنٹہ کام کرتے ہیں، تو اس میں کون سے یہود اور ہنود نے ہمیں سازش کر کے اس میں پھنسایا؟ یہ تو ہماری اپنی چوائس ہے جو ہم نہیں کرتے۔ چوتھی چیز میں نے کہا کہ جو میرے نزدیک ایک اچھی قوم کی ہوتی ہے وہ اس کی ایتھکس ہیں، کہ اس کے اندر سچائی ہوتی ہے، اس کے اندر دیانت ہوتی ہے، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جن کے اوپر وہ تہذیب کھڑی ہوتی ہے، احترام انسانیت ہوتا ہے۔ تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا شہر کراچی ہے، اس شہر کراچی کے اندر آپ مجھے یہاں پر ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ پورے شہر کراچی میں، یا فار دیٹ میٹر لاہور میں یا پشاور میں یا پنڈی میں یا کوئٹہ میں، کتنی دکانیں ہیں جہاں پہ آپ مجھے قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہاں جائیے آپ کو دودھ کا 1 گلاس خالص مل جائے گا؟ تو میں نے کہا یہ یہود اور ہنود نے تو نہیں کہا کہ ملاوٹ کریں، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم فرمائی کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں نے کہا میں امریکہ پڑھا ہوں، ایک اتنا بڑا بر اعظم ہے، 6000 میل کا فرق ہے مشرق اور مغرب سے اس کی ساحل میں، لیکن آپ کیلیفورنیا میں چلے جائیں، نیو یارک میں چلے جائیں، اس کے وسط میں چلے جائیں،
آپ کو دودھ کا ایک ہی معیار ملے گا ہر سٹور سے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو اب اس میں یہود اور انود کی سازش کہاں سے آ گئی؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ایک بیمار شخص اور ایک بیمار معاشرہ وہ اپنے انٹروسپیکشن کی بجائے، اپنی خود احتسابی کی بجائے بیرونی اسباب پہ تکیہ کر کے اپنے حال کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک جو زندہ معاشرہ ہے وہ اپنے خود احتسابی کے ذریعے، اپنی اصلاح کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اپنے حال کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے کل کو آج سے بہتر کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے. تو یہ جب سپرٹ ختم ہو جاتی ہے تو وہ معاشرہ ڈیکیڈنس میں چلا جاتا ہے، کہ جب آپ اپنے حال کے لیے جسٹیفیکیشن تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اس حال میں کیوں ہیں، ٹھیک ہے جی بس ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم تو اچھے بھلے ہیں، دنیا ہماری بڑی دشمن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیلنج ہے کہ جس کا ہمیں آج سامنا کرنا ہے، کہ ہم کس طریقے سے ایک فکری نشت ثانیہ، ایک سوچ کی فکر کی نشت ثانیہ اپنے معاشرے میں، اپنی مذہب کی روایت میں پیدا کریں، کہ جس سے ہم اس جال سے یا اس ٹریپ سے نکل سکیں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ جب اسلامی تہذیب کا جو سفر ہے، اس میں جو بین الاقوامی سطح پہ لٹریچر ہے، اس میں لوگوں نے 3 سطحوں پہ کام کیا ہے. ایک یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ بحیثیت تہذیب، اس کا کیا ہال مارکس کیا تھے، کیا اس کی کور ویلیوز تھیں جنہوں نے اس کو دنیا کے سامنے ایک متبادل کے طور پہ پیش کیا. سب سے پہلی چیز توحید. انہوں نے کہا کہ یہ پہلا مذہب تھا جس نے ایک اللہ کو اس طرح واضح طور پہ عقیدے کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا، جبکہ وحدانیت اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کی جو ایک ہونا ہے وہ بہت سے باقی مذاہب میں دھندلا گئی تھی، اس کی مسخ شدہ شکلیں تھیں. تو اسلام کی جو پہلی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بڑے قوت کے ساتھ پیش کیا، اور یہ اس کی ایک بہت بڑی طاقت تھی. دوسری اسلام کی جو خوبی تھی وہ اس کی یونیورسیلٹی تھی، کہ یہ اس وقت ایک ایسا متبادل نظام تھا، ایک ایسا مذہب تھا کہ جس نے ہر قسم کے تعصب کو ختم کر دیا. اس کا پیروکار چاہے گورا تھا، چاہے کالا تھا، چاہے عربی تھا، چاہے اجمی تھا، وہ کسی بھی انڈونیشیا سے تھا، افریقہ سے تھا، اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں تھی، اس کی زبان کی، اس کی نسل کی، اس کے قبیلے کی. تو جو اسلام کی ایک یونیورسیلٹی تھی، یہ اس کی ایک بہت بڑی خوبی تھی. تیسری بات اس کی ماڈریٹ ریشنلزم، کہ اسلام نے بہت خوبی کے ساتھ روحانی اور میٹیریل جو دنیا تھی اس کو بیلنس کیا. اس کی جو اسپریچویلٹی تھی وہ اس کے میٹیریل بینگ سے متصادم نہیں تھی. اس نے رہبانیت کو بھی فروغ نہیں دیا اور اس نے مادہ پرستی کو بھی فروغ نہیں دیا، بلکہ دونوں کو بڑے خوبصورت طریقے سے بلینڈ کر کے ریزن کو، لاجک کو اپنے بیانیے میں اور اپنے ڈسکورس میں اکوموڈیٹ کیا، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک ڈائنامزم مسلسل موجود رہا. چوتھی چیز اس کا ٹالرنس، کہ یہ انتہائی بردباری کا مذہب تھا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اکثر حوالہ دیتے ہیں اس حدیث کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے، مسلمان نے کسی غیر مسلم کے خلاف، جس نے اسلامی معاشرے میں جو مقیم ہو اس کو قبول کیا ہو، اس کی جان اور مال کا نقصان کیا، تو قیامت کے دن میں اس کے لیے مدعی ہوں گا، اس غیر مسلم کی طرف سے میں مقدمہ کروں گا اس کے اوپر. تو اس حد تک جو ایک اکاموڈیشن تھی. اور اس کا آپ واضح مثال یہ دیکھ لیجئے کہ جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو یہودیوں کو پناہ جو ہے وہ مسلمان ریاست نے دی، جو اس وقت وہاں بڑی پرسیکیوشن کا شکار تھے وہاں پہ نصرانیوں کی. تو وہاں پر جو یہودی ہیں انہوں نے آ کے پناہ لی. اسی طرح ہمارے ہندوستان کے اندر جب مسلمانوں کی حکومت آئی تو ایک بڑی ٹالرنس تھی، جس میں کہ ہماری جو مقامی ہندو آبادی ہے وہ بڑی انصاف اور امن کے ساتھ اس کے تحت رہی. ورنہ اگر کوئی جبر ہوتا تو پورا ہندوستان مسلمان ہو گیا ہوتا تلوار کے ساتھ.
تو یہ جو ایک ٹالرنس تھی مختلف مذاہب کے لیے اور رنگوں کے لیے، یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ تھی۔ پھر اسی طرح جو ایک پانچویں چیز تھی کہ یہ ایک ایسا مذہب تھا کہ جو بڑی انٹیگریٹڈ اور بیلنسڈ سویلائزیشن جس نے فروغ دی۔ اس نے لوگوں کو صرف یہ نہیں کہا کہ اپنی جا کے مسجد میں عبادت کرو، بلکہ اس نے دنیا کی تعمیر کے لیے بھی اصول وضع کیے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ جو مسلم سویلائزیشن ہے، اس کے دور میں کلچر نے بھی ترقی کی، اس کے دور میں تعمیرات نے بھی ترقی کی، اور جو زندگی کے تمام شعبے ہیں اس کے اندر اس نے فلرش کیا اپنے مارک کو، اپنی آئیڈینٹی کو، اور ایک بڑی معاشرے کی انٹیگریٹڈ گروتھ تھی جو اس کے سامنے تھی۔ پھر چھٹی چیز جو بڑے محققین نے کہی ہے کہ جو سماجی انصاف کا تصور ہے وہ شاید کسی اور مذہب کے پاس اتنا پاورفل نہیں تھا جو اسلام نے دیا۔ اور لاسٹلی کہ اسلام نے جو قبائلی عصبیتیں تھیں، جو اختلافات تھے، جو کانفلکٹس تھے، انہیں ریزالو کر کے ایک امن کا بہت اچھا درس اور نمونہ پیش کیا۔ یہ وہ چند ایک کور ویلیوز تھیں جو اسلام نے جب متبادل کے طور پہ آیا تو دنیا کے سامنے پیش کیں۔ اور آپ دیکھیے کہ آج اگر ہر اس میں انڈیکس کو آپ لیں تو آج کا جو دور ہے وہ اس میں ہم کتنا پیچھے جا چکے ہیں۔ پھر جب ان ویلیوز کے ساتھ اسلام دنیا میں چھایا تو اس کا رائز ہوا، تو کیا چیز تھی جس نے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا؟ تو ایک چیز انہوں نے کہا کہ جو اس کی اسپریچول پاور تھی وہ بڑی پاورفل تھی۔ لوگوں میں جو ان کی اسپریچول پاور تھی، جو عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر، آخرت کے اوپر، وہ اتنا مضبوط تھا کہ اس سے ان کے اندر ایک ایسی قوت تھی کہ جنہوں نے بڑی سے بڑی قوت کو بھی فتح کر لیا، اور یہ جو ان کی اسپریچول اسٹرینتھ تھی یہ بڑی اسٹرانگ تھی۔ دوسری چیز ہے ان کا ایمفسس آف لرننگ اینڈ نالج۔ اصل میں یہ وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑا غور طلب ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ اسلام کا جو ہمیں سبق قرآن کے ذریعے ملتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے کا فیصلہ کیا تو فرشتوں نے اس وقت، آپ سب جانتے ہیں کہ تھوڑا سا سوال اٹھایا کہ ہم عبادت کے لیے تو موجود تھے، اے باری تعالیٰ ایک نئی شے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک نے کہا کہ جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم۔ اور پھر اپنی بات کو بتانے کے لیے، اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کے وہ ہیں تو نہیں محتاج کہ وہ فرشتوں کو قائل کرتے، ان کا تو حکم کافی تھا، لیکن اپنی بات انہیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بتایا ہے قرآن میں وہ یہ کہ انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کا علم سکھایا گیا، اور پھر جب فرشتوں کو کہا گیا کہ بھی اب بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کارخانہ کیا ہے، کارخانہ کائنات کیا ہے، تو فرشتے بلینک تھے کیونکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب پوچھا گیا تو انہوں نے ہر چیز کا نام بتا دیا۔ اب وہ نام کیا ہے؟ اگر آپ سائنس دیکھیں تو سائنس میں جو نومن کلیچر ہے وہ ایکچولی امباڈی کرتا ہے اس پورے نالج کو، اس کے نام میں اس کا پورا نالج بند ہوتا ہے، وہ اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے جو جسے نومن کلیچر کہتے ہیں۔ تو جب کائنات کی چیزوں کے انہوں نے نام گنوائے اور بتائے تو دراصل انہوں نے اس کارخانہ قدرت یا کائنات کی پوری جو اسکیم ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا ایک علم رکھنے کا اپنی جو برتری ہے اس کو بتایا۔ تو انسان کی برتری اس کائنات کے علم کی بنیاد پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا فرشتوں کے سامنے جتوائی گئی کہ یہ دیکھو یہ تمہارے مقابلے میں زیادہ علم رکھتا ہے، اسے پوری اس کائنات کا پتہ ہے۔ اب آج اگر ہم اس کائنات کے بارے میں سوچیں تو کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ امریکہ سے ناسا نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ بھیجی ہے جو کائنات کی آخری حدوں کی اسٹڈی کرنے کے لیے خلا میں گئی ہے، کئی لاکھ کلومیٹر پرے پہنچ چکی ہے، اور وہاں سے وہ اب ہمیں بتائے گی کہ یہ کائنات جو ہے کتنی پرانی ہے، اس کی تخلیق کا کیا طریقہ تھا، کیا چیزیں تھیں۔ آج پورا جو کائنات کا مشاہدہ ہے وہ مغرب کر رہا ہے، مسلمان ممالک میں تو میرے نہیں نزدیک کہ کسی جگہ بھی ہو رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے
سورہ آل عمران میں بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جو غور و فکر کرتے ہیں اس کائنات کی تشکیل میں، تخلیق میں، اور اٹھتے لیٹتے بیٹھتے مجھے یاد کرنے کے علاوہ وہ اس کائنات کے جو رموز ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو آج کس مسلمان ملک کے اندر کائنات کے رموز پر غور و فکر ہو رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کسی جگہ بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ علم کی جو اسلام نے ہمارے اندر ایک جسے کہتے ہیں ایپسٹمولوجی آف نالج، یہ میتھڈ آف نالج، ایپسٹمولوجی جو ہے یہ پورا ایک فلسفہ ہے کہ جو علم ہے اس کی کیا ترتیب ہے۔ تو میرے نزدیک جو ہماری قرآنی ترتیب تھی اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اور اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ حاکمانہ انداز میں نہیں کہا کہ میں رب ہوں فل سٹاپ، میں تمہارا رب ہوں فل سٹاپ، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سمندر سے اٹھتے ہوئے بخارات نہیں دیکھتے، ان بخارات سے بنتے ہوئے بادل نہیں دیکھتے، ان بادلوں سے برستا ہوا میਂہ نہیں دیکھتے، اس میंہ سے خشک زمین میں اگتا ہوا سبزہ نہیں دیکھتے، اس سبزے کو جانور کے پیٹ میں چارہ اور دودھ اور گوبر اور دودھ بنتا ہوا نہیں دیکھتے، سمندر میں نمکین اور میٹھے پانی کے درمیان دیوار نہیں دیکھتے، چاند اور ستاروں کی چال نہیں دیکھتے۔ ان میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ربوبیت ہے اس کی پہچان جس استدلال میں کروائی ہے اس کی بنیاد ہے مشاہدہ، تفکر اور تدبر۔ دعوت دی ہے کہ یہ دیکھو یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، اسے کون کر رہا ہے، تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن آج یہ جو روایت ہے مشاہدے کی، تفکر کی، تدبر کی، یہ تقریباً دم توڑ چکی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنا بھی نیا علم آ رہا ہے وہ سب مغرب سے آ رہا ہے۔ میں جب باہر امریکہ میں پڑھ رہا تھا تو لائبریری میں نوکری بھی کرتا تھا اپنا کچھ خرچہ پورا کرنے کے لیے، تو وہاں اکثر جرنلز جو ہوتے تھے میرے شعبے کے علاوہ بھی، میتھس کے، فزکس کے، کیمسٹری کے بھی، سائنسز کے، تو میں اپنی کیوریوسٹی میں ہر جرنل کی بیبلیوگرافی جا کے پیچھے پڑھتا تھا، اس میں جو مقالات لکھے ہیں وہ کنہوں نے لکھے ہیں۔ 99% غیر مسلم ہوتے تھے، ڈیوڈ ہوتا تھا، جان ہوتا تھا، کوئی چیو ہوتا تھا، چینی ہوتا تھا، کوئی ایک آدھا موہن داس ہوتا تھا، 2-4 انڈینز ہوتے تھے، لیکن کوئی پاکستانی یا مسلمان شاذ و نادر آج سے 25-30 سال پہلے نظر آتا تھا۔ اب کچھ ہیں لیکن پھر بھی آٹے میں نمک کے برابر ان کا شمار ہے جو بین الاقوامی۔ آج اسرائیل ایک اکیلا کراچی سے چھوٹا ملک ہے، اس کی جو سائنٹیفک تحقیق ہے وہ 50 مسلمان ملکوں سے زیادہ ہے۔ تو کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے لیے؟ تو یہ جو ایک ایمفسس آف لرننگ اینڈ نالج تھا، یہ ہمارا جو دور تھا جب ہم غالب تھے، تو چاہے فزکس تھی، چاہے کیمسٹری تھی، چاہے میتھمیٹکس تھی، چاہے وہ الخوارزمی تھے، چاہے ابن رشد تھے، چاہے ابن سینا تھے، یا جو بھی اس وقت کے لوگ تھے، اگر اس دور میں نوبل انعام ہوتا تو 70% نوبل انعام مسلمان سائنسدانوں کو ملتا ہے، کیونکہ وہ ان کی لیڈرشپ تھی۔ تو یہ وہ روایت تھی جس نے ہمیں آگے بڑھایا۔ پھر تیسری چیز جو لوگوں نے کہی ہے کہ مسلمانوں میں جو ایبلٹی تھی ٹو ٹرانسفارم آئیڈیلز آف قرآن ٹو ڈیلی لائف، کہ ایک باعث فار ایکشن تھا، اور ہمیں ملتا بھی ہے کہ جب قرآن مجید کی ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی اتر رہی تھی، تو صحابہ کرام چند آیتوں کو بیٹھ کے 4-4 5-5 دن ان آیتوں کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے کہ ان کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کرنا ہے۔ تو جو قرآن کے ساتھ کوئی اس کا رٹا لگانا یا اس کو بس ناظرہ پڑھنے کا تعلق نہیں تھا مسلمانوں کا، مسلمانوں کا قرآن مجید کے ساتھ یہ تعلق تھا کہ یہ ہمارا مینول ہے، اس کے اندر ہر لکھی ہوئی چیز کو ہم نے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ تو یہ جو ایک ان کے اندر جستجو تھی، اس نے ان میں ایک باعث فار ایکشن پیدا کیا، ایک عمل کی طاقت تھی ان کے پاس، جس کی وجہ سے وہ تہذیب جو ہے وہ بہت غالب ہوئی۔ پھر اسی طرح کے لوگوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے معاشروں میں انٹلیکچول فریڈم دی، اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو مباحثے ہیں اور مکالمے ہیں یہ ہماری روایت تھی، اور جب ہمارا ایکچولی زوال شروع ہوا تو یہ اپنی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ بغداد کے اندر جو مباحثے ہوتے تھے وہ ایک دوسری ایکسٹریم پہ پھر چلے گئے ہوئے تھے، لیکن
جو انٹلیکچوئل فریڈم ہے کہ جس کے اندر مباحثے ہونا، مکالمہ کرنا، یہ ایک اسلامی ٹریڈیشن تھی جس کو ہم نے ختم کر دیا. اسی طرح پولیٹیکل فریڈم تھی کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی ایک عام شہری خلیفہ سے سوال کر سکتا تھا. دنیا میں اس وقت تک اتنا کوئی پاورفل نظام نہیں تھا کہ جس نے سٹیزنری کو اتنا با اختیار کیا ہو کہ وہ حکمرانوں کا احتساب کر سکے. تو ایک اس کے اندر پولیٹیکل ڈائنامزم بھی تھا اسلام کے نظام میں. اس میں اوپننیس تھی، آئیڈیاز فرام آل اوور. کہ اگر آپ دیکھیے جو گولڈن پیریڈ جسے ہم اسلام کا کہتے ہیں، تو جو ہمارے اسکالرس تھے انہوں نے یونان کے فلسفے کو بھی لیا، انہوں نے مشرق سے جو مرچنٹس آتے تھے ان سے بھی، ان کی بھی ریسرچ لیتے تھے، ان کی بھی یہ سفر ناموں سے استفادہ کرتے تھے. جو کوئی افریقہ کی طرف لوگ جاتے تھے ان سے بھی چیز لیتے تھے. ہر طرف سے جو علم آتا تھا اس کے لیے اوپن تھے، اور ایک سنتھسس کرنے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہوتے تھے کہ ہم علم کو لیں چاہے جہاں سے بھی وہ ملے اور اس سے ہم فائدہ لیں. تو یہ ایک اوپننس بھی ایسی تھی کہ جس نے اسلامی تہذیب کو بہت پاور دی. پھر جو گورننس تھی وہ بہت سپیریئر تھی کہ جس نے معاشروں میں لوگوں کو ڈیلیور کیا. اس وقت جو اسپین کی جب حکومت تھی تو پورا یورپ اندھیروں میں تھا. جب بغداد اور اسپین کے شہروں میں شام کو کمکمے جلتے تھے تو اس وقت یورپ کی گلیاں اور سڑکیں تو اندھیروں میں ہوتی تھیں، اور جب وہاں بارش ہو جاتی تھی تو کیچڑ میں وہ شہر ان کے لپٹ جاتے تھے. لیکن یہاں پر پکے راستے ہوتے تھے، اریگیشن کا سسٹم ہے، جو ہاسپٹلز ہیں، جو تعلیمی ادارے ہیں. تو اس ایک پورا نظام جو ہے وہ اسلام نے اس وقت لیڈرشپ کے طور پہ دیا. لیکن جب یہ 14ویں 15ویں صدی آئی تو پھر وہاں سے یہ ہمارا نیچے کو جب زوال شروع ہوا تو اس میں سب سے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کو مورخین نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مورل ڈیکیڈنس آ گئی، اخلاقی طور پہ زوال شروع ہو گیا. اور وہ تمام اخلاقی بیماریاں جیسا جن کا میں نے ابھی آپ سے پہلے بھی ذکر کیا، چاہے وہ جھوٹ تھا، چاہے وہ دھوکہ تھا، چاہے وہ منافع خوری تھی، چاہے وہ ملاوٹ تھی، چاہے وہ کسی قسم کی جو اخلاقی بیماری تھی، وہ آہستہ آہستہ رشوت تھی، ناانصافی تھی، وہ کریپ ان کرنا شروع ہو گئی. اور جب یہ اخلاقی زوال شروع ہوا تو اس سے سیاسی زوال کا بھی آغاز ہو گیا. اور یہی وہ چیز ہے جو میں نے آپ کو شروع میں کہی کہ ابن خلدون نے اور ٹائنبی نے کہا ہے کہ یہ کوئی بھی معاشرہ خودکشی کرتا ہے وہ قتل نہیں ہوتا. اسی طرح جب ان کی یہ زوال میں گئے تو ایک لارجر ویژن ختم ہوا، تو ٹرائبلزم اور ایتھنیسٹیز اور قبائلوں کی اور نسل کی اور رنگ کی عصبیتیں جو ہیں وہ ابھرنا شروع ہو گئیں. اور وہ جو اسلام کا ایک قوت تھی کہ اس نے تمام لوگوں کو شیر و شکر کر دیا تھا، وہ پھر دھندلاتی گئی. اور پھر جو ان کے اندر ٹرائبلزم تھا اور ان کی عصبیت یا رنگ یا نسل کی تقسیم تھی وہ غالب ہونے لگی، جس سے پولیٹیکل ڈس یونٹی ہوئی. اور اسی طرح جو نالج کی ٹریڈیشن تھی وہ فوارے جو ہیں خشک ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنا زوال شروع کر دیا. اور اقبال کے مطابق جو اجتہاد ہے وہ ایک مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت تھا کہ وہ ہمیشہ جستجو میں رہتے تھے علم کے نئے فرنٹیئرز پہ جانے کے لیے. لیکن جب ڈوگما ان پر آ گیا اور وہ انہوں نے نئی سوچ کو، نئے حالات کو، افکار تازہ کو تلاش کرنا چھوڑ دیا اور سنگ و خشت میں وہ پھنس گئے، تو وہ بھی ان کی ایک زوال وہاں سے شروع ہو گئی. اور پھر آخر میں جو اسلام کی ایک ہولسٹک اپروچ تھی کہ ہم اس میں دین اور دنیا کی تقسیم نہیں کرتے تھے، وہ تقسیم آ گئی. اور ہم نے سمجھا کہ اسلام صرف نماز پڑھ لی تو اس کا حق ادا ہو گیا، لیکن جب ترازو پہ بیٹھنا ہے تو اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. اگر ہم نے حج کر رہے ہیں تو اسلام ہو گیا، لیکن جو کسی سے معاہدہ کیا ہے اس میں کتنے پورے اترنا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور آخر میں پھر باقی بات سوال جواب میں کر لیں گے. جب میں یہاں سے امریکہ پڑھنے گیا تو میرے لیے ایک بات بڑی حیرت کا باعث تھی کہ آپ کسی بھی اسٹور پہ چلے جائیں، کوئی چیز خریدیں، 1 مہینے کے اندر آپ لے کے جائیں کہ جی مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی، میں واپس کرنا چاہتا ہوں. ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آئے گی.
اسی طرح مسکراہٹ کے ساتھ وہ آپ کی چیز پہلے آپ سے یہ کہیں گے آپ اس کے متبادل کوئی اور چیز لینا چاہتے ہیں، تو آپ اگر کہیں گے جی ٹھیک ہے میں اور لے لیتا ہوں، اگر نہیں تو وہ آپ سے رسید لے کے آپ کو پیسے واپس دیں گے، تو آپ اپنے گھر تو وہ اپنے گھر۔ میں پریشان ہوتا تھا انہیں گھاٹا نہیں پڑتا، چونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جو دکان کا نام ہے اس سے زیادہ جلی حروف میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ فروخت کیا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو مجھے ایک جگہ پھر ایک حدیث پڑھنے کا اتفاق ہوا، اب مجھے اس کا حوالہ پورا یاد نہیں ہے لیکن اس کا موضوع کچھ ایسے ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دکاندار جو بخوشی اپنا فروخت کیا ہوا مال واپس لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے ایک ایسا محل دیں گے جو ایک ایسے موتی سے بنا ہوگا جس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا۔ تو ایک صحابی جو تجارت کرتے تھے انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو فوراً تجارت بند کی اور دکان کھول کے بیٹھ گیا کہ اب میں یہ ثواب حاصل کروں گا۔ تو کافی عرصہ ہو گیا کوئی گاہک نہیں آیا جس نے مال واپس کیا، تو پھر کچھ عرصے بعد ایک گاہک آیا کہ حضرت آپ سے یہ میں نے سودا لیا تھا میں واپس کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فوراً کہا کہ بھی چادر بچھاؤ، اس کے لیے کھانا لے کر آؤ، اس کے لیے یہ لے کر آؤ۔ وہ پریشان ہو گیا، وہ کہا جی میں آپ کو یہ سودا دینے آیا ہوں، آپ یہ سودا لے مجھے پیسے دیں۔ وہ کہا بھائی وہ تو یہ پڑھیں تمہارے پیسے، میں تو تمہارے انتظار میں یہ دکان کھول کے بیٹھا تھا کہ تم کب آؤ گے تو میں یہ اجر لوں گا کسی کا سودا واپس کر کے۔ تو آپ اندازہ فرمائیے نا کہ یہ جو اخلاق ہے، مجھے یقین ہے کہ جو ملیشیا میں اور انڈونیشیا میں عرب تاجروں سے اسلام پھیلا ہے وہ اسی قسم کی ان کے کردار میں تبدیلی دیکھ کر لوگ جو تاجروں کے ذریعے مسلمان ہوئے اس خطے میں، تو کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی فوجیں گئیں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت ہمارے مبلغ ہے یا کوئی ہم نے جا کے بڑا وہاں پہ اسلام کا تبلیغ کا کام کیا۔ وہاں تو صرف اسلام کا تعارف عرب تاجر تھے، اور ان کے اندر یہ جو تبدیلی اس طرح پیدا ہوئی اسلام کے اصولوں سے، اسی نے وہاں کی آبادیوں کو متاثر کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج ایک سپلٹ ہو گیا ہے کہ ہم نے عبادت اور جو ہماری معاملات والا ہے سپلٹ، اس کو بھی اگر برج نہیں کیا تو شاید وہ مشکل ہو۔ تو اس لیے آخر میں یہی کہوں گا کہ آج ہمارا فرض ہے کہ ہم سب دین کے اندر ایک خود اعتصابی کی روایت کو دوبارہ زندہ کریں، اپنا خود کلامی کا جو آغاز ہے وہ کریں کہ یہ جو آج ہمارا زوال ہے اس کے ہمارے اندرونی اسباب کیا ہیں اور ہم ان کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں امن کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جو ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو انہوں نے پھل مانگنے سے پہلے اپنے لوگوں کے لیے امن مانگا، کیونکہ امن نہیں ہوگا تو پھل بھی نہیں ملے گا، رزق بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہم بھی یہ بنیاد دیکھیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ جو واقعات ہو رہے ہیں، جو پشاور کے اندر جس طرح کا اندھوناک واقعہ ہوا ہے، اس سے پہلے سیالکوٹ کے اندر کیا واقعہ ہم نے دیکھا جس نے پوری دنیا کے سامنے ہمیں شرمندہ کیا۔ اسی طرح بے شمار ہم نے تو پوری کئی سال بھگتا ہے جب ہمارے نہ مسجد محفوظ تھی، نہ کسی کی عبادت گاہ، نہ بازار محفوظ تھا، چوکوں چوراہوں کے اندر لوگ بے گناہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے اپنے ہی لوگوں کا نشانہ بنتے رہے۔ اور ان کے اندر میں آپ کو ایک اصل حقیقی واقعہ سنانے لگا ہوں، یہ کہ کوئی سنا ہوا نہیں ہے۔ میں امریکہ میں گیا ایک دفعہ، تو وہاں میرے ایک عزیز ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ آ رہے ہیں تو یہاں پہ جو پاکستانی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے ملیں تو سوال جواب کریں۔ تو یہ چند سال پرانی بات ہے، 7-8 سال ہو گئے ہوں گے، 8-9 سال۔ تو وہاں پہ انہوں نے 15-20 پاکستانی جو اس نیبرہڈ میں رہتے تھے ان کو اکٹھا کیا۔ تو ان میں ایک پاکستانی نژاد، یعنی کہ پاکستانی والدین کا بیٹا جو امریکہ ہی پیدا ہوا، لیکن اس کی ساری چونکہ رنگ ویسا ہمارا تھا جیسا تھا، اور وہ امریکہ کے ایک محکمے میں کام کرتا تھا جو ڈرگ انفورسمنٹ وغیرہ کا ہے۔ تو وہ لہٰذا امریکہ کی ایک بڑی دلچسپی رہی ہے یہاں پر ڈرگز کے حوالے سے کہ جو اسمگلنگ ہوتی ہے اس کو دیکھیں کیسے جا رہے ہیں، نارکوٹکس ان کی بھی، جیسے ہماری ANF ہے، اینٹی نارکوٹک فورس ہے، تو ان کی بھی اسی طرح ایجنسی ہے۔ تو چونکہ وہ پاکستانی ڈیل ڈال کا تھا تو اس کو 1 سال کے لیے ہمارے ادھر
افغانستان اور قبائلی علاقوں کے ایریے میں انہوں نے بھیجا کہ یہاں پہ ذرا دیکھو اسمگلنگ کہاں سے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں خود آپ کو اس بات کا اپنا مشاہدہ اور تجربہ بتا رہا ہوں کہ میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ پہلا خودکش بمبار میں آپ کو مفت دوں گا، باقی کا مجھ سے سودا کریں۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جو میرے ساتھ ایک شخص نے خود کی ہے۔ تو یہ پس پردہ کون لوگ ہوتے ہیں، وہ کیسے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، ان بیچاروں کو نہیں معلوم ہوتا کہ جو اپنی تئیں پروگرام ہو کے تیار ہوتے ہیں ایک خاص مذہبی جذبے کے تحت کہ ہم شاید سیدھے جنت میں جا رہے ہیں، لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ تہ در تہ پیچھے ان کو کون کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ کوئی اگر اسلام کے نام پہ اپنے ہی ملک اور معاشروں میں تخریب کاری کرے، اس میں افراتفری پیدا کرے، تو وہ کیسا اسلام ہے، وہ کون سا اسلام ہے کہ جس کے ہم داعی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اغیار نے آپس میں لڑا کے کمزور کر کے ہمیں مارا ہے، لیکن اگر ہم آپس میں اپنی شناخت پر متفق ہیں، اور اکثر ہمارے ایک بزرگ تھے وہ کہتے تھے کہ اسلام کا جو فارمولہ ہے ہم نے اسے الٹا کر لیا ہے۔ اسلام کا جو پیرامڈ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نمبر 1، سنت نمبر 2 اور فقہ نمبر 3۔ ہم نے اس کی ترتیب الٹ کر دی ہے، اور ہم یہاں سے نہیں شروع کرتے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور اس کے بعد میرے حضرت صاحب کیا فرماوے ہیں۔ ہمارا جو دین ہے وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ میرے حضرت یہ فرماوے ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی تھوڑی بحث بچ گئی تو سنت پہ آ جائیں گے، اور آخر میں بیچارے قرآن کی باری پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی۔ تو اگر ہماری یہ ترتیب ٹھیک ہو جائے کہ ہم قرآن، سنت اور فقہ کو اسی ترتیب سے رکھیں جو اس کی اصل ترتیب ہے پیرامڈ کی، تو پھر ہم قرآن اور سنت پہ اتنا یکجہتی پیدا کر سکتے ہیں کہ فقہ کا اختلاف ہمیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم اس الٹی ریورس سیکوینس کے ساتھ چلیں گے تو آغاز ہی ہمارا اختلاف سے ہوتا ہے، اور پھر ہم اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم امن کے داعی بنیں، اور جو ایک علم کی ٹریڈیشن ہے اس کا دوبارہ احیا کر سکیں۔ بہت شکریہ۔